امام کائنات علیہ السلام نے 10 سال تک نظام عالم پر تصرف فرمایا، کیونکہ منصب امامت کسی مولوی جیسا نہیں ہوتا کہ امام صرف فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ نظام کائنات کو سنبھالنے کے لیے مقرر ہوتا ہے اور پوری کائنات کے لیے واجب اطاعت ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کا کام صرف مخلوق کو فقہی مسائل بتانا ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر نبی یا امام وقت کے فرائض فقط اصول و فروع سے آگاہ فرمانے تک محدود ہیں، تو پھر سارے انبیاء اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اس فریضے کو نعوذ باللہ کلی طور پر نہیں نبھایا، کیونکہ اپنے اپنے زمانے میں اربوں انسانوں میں سے صرف 200-400 آدمی تک احکام پہنچا دینا کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں ہوتی۔ اور پھر دور غیبت میں تو ایک طرح سے یہ کام ٹھپ ہی ہے، کیونکہ نہ ہی کوئی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت کر سکتا ہے اور نہ ہی احکام لے سکتا ہے، اور یہ ڈیوٹی علماء کرام ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام وقت اپنی ڈیوٹی بھرپور طریقے سے ادا فرما رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ امام وقت ناظم کائنات ہوتا ہے، اور آپ کو یہ نظم کائنات بتا رہا ہے کہ امام وقت اپنے فرائض بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور ان کے فرائض منصبی دنیا کو چھوٹے موٹے مسائل سمجھانا نہیں ہے۔ اس طرح امام مسموم علیہ السلام خلافت ظاہریہ سے سبکدوش ہوئے، کیونکہ یہ ان کے منصب کا ایک غیر اہم حصہ تھا اور ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور وہ پورے 10 سال تک نظام عالم کی باغ اپنے دستے تصرف میں سنبھالے رہے۔ 50 ہجری میں معاویہ نے سازش کی کہ انہیں کسی طرح شہید کیا جائے اور یزید ملعون کی بیعت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اسے روم سے انتہائی ایک مہلک زہر منگوایا اور جودہ بنت اشس بن قیس کندی، جو خلیفہ اول کی بھانجی تھی اور امام کائنات علیہ السلام کی زوجہ تھی، اس سے رابطہ کیا اور اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ تو امام کائنات کو زہر دے کر شہید کر دے تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید ملعون سے کر دوں گا۔ وہ ملعونہ اس جھانسے میں آ گئی اور اس نے وہ زہر لے لیا۔ اس سے قبل بھی معاویہ امام مسموم علیہ السلام کو زہر دے چکا تھا، مگر اس مرتبہ اس نے انتہائی مہلک زہر منگوایا تھا۔ ایک دن امام مسموم علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن افطار کے وقت اس ملعونہ نے امام مسموم علیہ السلام کو دودھ میں وہ زہر ملا کر دے دیا۔ جب وہ دودھ لے کر امام کائنات علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا، اے جودہ، کیا ہم تمہارے اچھے شوہر نہیں ہیں جو تو یہ کام کر رہی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور زہر پیش کر دیا۔ آپ نے وہ جام زہر لیا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ یہ فرما کر آپ نے وہ جام زہر نوش فرما لیا۔ 2 راتیں اور 1 دن آپ کے جگر کے ٹکڑے دہن مبارک سے باہر آتے رہے اور پاک ہمشیرگان تشت میں ان کے جگر کے ٹکڑے لیتی رہے۔ 28 سفر کے دن آپ کا وصال اللہ ہوا اور آپ نے وصیت فرمائی کہ ہمارے جسد مقدس کو جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھا جائے، اور اگر اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر کسی کشت و خون کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارا مشہد مبارک جنت البقیع میں جدہ طاہرہ سیدہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا یعنی امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ کی پہلو میں بنا دیا جائے۔ جس وقت آپ کے غسل و کفن کا انتظام ہو گیا اور بنی ہاشم ان کے جنازے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کے لیے گھر سے باہر آئے، تو اس وقت مروان ملعون نے جا کر ام المومنین عائشہ سے کہا کہ انہیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس پر ام المومنین خچر پر سوار ہو کر موقع پر پہنچ گئی اور وہاں آ کر تدفین سے روک دیا۔ اس پر بنی ہاشم جوش میں آ گئے اور کہا کہ اس کام سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت ام المومنین کے حامیوں نے جنازے پر تیر برسانا شروع کر دیے اور بعد از شہادت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور 70 کی تعداد میں تیر ان کے جسد مبارک سے نکالے گئے۔ اس وقت جناب حنفیہ نے یہ شعر پڑھا، کل تو اونٹ پر چڑھی تھی، آج خچر پر سوار ہے، اگر زندہ رہی تو انشاءاللہ ہاتھی کی سواری بھی نصیب ہو جائے گی۔ حالانکہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے 8ویں حصے میں سے 9ویں حصے کی مالک تھی اور سارے پر ناجائز تصرف کر رہی ہے۔
مگر وہ باز نہ آئی اور امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی وصیت کے مطابق ان کو جنت البقیع میں جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد فردوس فرما دیا۔